مظہر عباس صاحب، اگر یہ غزہ مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ نیتن یاہو نے جو مظالم ڈھائے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم بھی کیا مذاق والی باتیں کر رہے ہیں؟ کیسی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہوتی تو اس ایکارڈ کا پہلا کلاز ہی یہی ہوتا کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا اور جو جینوسائیڈ ہوا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ان کے پرسپیکٹو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حماس نے جو اٹیک کیا اسے بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن جینوسائیڈ جس طرح کا ہوا ہے اور جس طرح اب تک دنیا اس لحاظ سے خاموش رہی ہے، اس پر آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اسرائیل کو، امریکہ کو بہت پہلے روک دینا چاہیے تھا اس چیز سے. اور میرا خیال ہے، مجھے تو نہیں لگتا، یہ تو میرا خیال ہے مذاق والی باتیں، یہ ایکارڈ کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ پیس ایکارڈ یا پیس کے نام پہ جو ایکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کا میرے نقطہ نظر سے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ اگر کسی نہ کسی طرح ٹرمپ چاہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک چاہے وقتی طور پہ ہی صحیح اسرائیل کو تیار کر لیا جائے، ایک بڑا انعام لینے کی یہ کوشش ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو وہ لینا چاہتے ہیں. اور یہ بھی آپ ٹھیک. سوچیں کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو بین الاقوامی سطح پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ آپ ویتنام کی وار ٹھیک ہے، لے لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی سوال عراق کی سید وار لے محمد علی لیں. صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. سید محمد علی صاحب، آپ کو لگتا ہے نیتن یاہو کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، تین سطح پہ باتیں ہیں. جو عالمی تاریخ ہے، جو لٹریچر ہے، میڈیا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، وہ تو روزانہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، ان کو سزا بھی دے رہے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے بھی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ایک مختصراً ایک بڑی مشہور ایک ضرب المثل ہے انگریزی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو قانون ہوتا ہے نا، وہ مکڑی کا وہ کمزور جالا ہوتا ہے جو کہ جس کو جو طاقتور ہے وہ تو رون ڈالتا ہے، لیکن کمزور کیڑے مکوڑے اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. تو عالمی قانون خصوصی طور پہ اسی طاقت کے عدم توازن کا مظہر ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، یہ جو امن منصوبہ ہے، اس کو پازیٹیو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی کی امید پیدا ہوئی ہے، مزید فلسطینیوں کے جان کے ضیاع اور نسل کشی کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا اقوام متحدہ، عالمی قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صدر ٹرمپ کی نیوٹرل آربیٹر نہیں ہیں وہ. یہ اگر جنگ بندی بھی ہوتی ہے تو صدر ٹرمپ اپنے اگلے ہفتے میں جو نوبل پیس پرائز ہے اس کے لیے نومینیشن چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہو جائے، اسی لیے وہ اجرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور جبکہ نیتن یاہو صاحب بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے یہ کہیں گے کہ جناب، میں نے تو یہ مذاکرات کی میز پہ وہ مقاصد حاصل کر لیے اور میں نے اسرائیلی مزید جانوں کے نقصان کو بچا دیا، تو اس کو وہ وکٹری کنسیڈر کریں گے. وہ کوئی کنسیشن یا ریٹریٹ نہیں شو کریں گے. البتہ بلکہ انہوں نے جو ٹویٹ بھی فوری طور پہ کیا تھا نیتن یاہو صاحب نے، انہوں نے جی. یہی کہا تھا کہ یہ سارا دباؤ جو ہے اس وقت حماس کے اوپر آ گیا ہے، یعنی کہ حماس کہ جنگ کی امن کی مخالف ہے، اور مسلم دنیا کا دباؤ بھی اس پہ پڑ رہا ہے، جو کہ کسی حد تک حقیقت ہے. اس لیے یہ بتانا، آخری جملہ یہ ضروری ہے کہ یہ امن کی کوشش ہے، جانیں بچانے کی کوشش ہے. یہ عالمی عدل و انصاف، عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حتمی اور سیٹسفیکٹری حل جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا یہ معاہدہ. صحیح. فخر درانی صاحب، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں نیتن یاہو کی؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی کی مثالیں دیکھیں اور جو موجودہ بھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہاں، جو سید محمد علی صاحب بھی بات کر رہے تھے، تاریخ میں نیتن یاہو کو ایک جو ہے وہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے فلسطین میں جینوسائیڈ کیا تھا. لوگوں کی طرف سے بھی ان کی یہ جو ہے جو جینوسائیڈ کا ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بظاہر نظر نہیں آتی. کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے یا دیگر کوئی اس طرح کے جو عالمی انصاف کے ادارے ہیں اس میں دیکھیں تو یہ فیصلے ہونے کے باوجود بھی ایکسکیوز می بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کہ ان کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوگا. اور ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟
مجھے مذاق لگتا ہے آپ کا سوال. یعنی نیتن یاہو کی، اسرائیل کی اور نیتن یاہو کے جنگی جرائم کی، نیتن یاہو کی نسل کشی کی، نیتن یاہو کی جارحیت کی، نیتن یاہو کی وحشت و بربریت کی، نیتن یاہو کے ظلم کی، یہ کتنے سال سے، 2 سال سے تو ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اور جو 5-6 ملکوں پر حملے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جو قطر پر حملہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور یعنی نیتن یاہو صاحب کو کون سزا دے گا؟ اقوام متحدہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عالمی ضمیر انا للہ و انا الیہ راجعون، عالمی ادارے انا للہ و انا الیہ راجعون. کون دے گا بھائی میرے؟ دعا کرو کہ یہ جو بچے کچھ فلسطینی غزہ میں ہیں یہ کہیں جنگی جرائم کے مجرم نہ ٹھہریں. دعا کرو کہ یہ جو قبروں میں اتر چکے ہیں ان پر کہیں نہ مقدمہ چلایا جائے.